بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ای فاؤنڈیشن اسکول میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو کلاس 4 کی اسلامیات کی کتاب کا سبق اسلام کی دعوت کی ریڈنگ کروائیں گے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد پہلی شخصیت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے مسلم بزرگ تھے۔ تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی جان پہچان والے لوگوں میں اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دعوت قبول کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ پھر ان حضرات نے اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس طرح اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ اس وقت تک یہ دعوت اسلام نہایت رازداری کے ساتھ جاری تھی۔ عبادت اور نیک کام بھی چھپ چھپ کر کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپ کر نماز پڑھتا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جمع کیا، جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم فرماتے تھے۔ اعلانیہ اسلام کی دعوت۔ 30 سال کے بعد جب کثرت سے مرد اور عورت اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں میں اسلام کا چرچا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اعلان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ مکے کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پہاڑی صفا پر چڑھے اور بلند آواز میں قریش کو جمع ہونے کے لیے کہا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے جواب دیا، ہم ضرور یقین کر لیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بہت غصے سے سرخ ہو گیا اور برا بھلا کہنے لگا۔ پھر سب وہاں سے چلے گئے۔ چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی کم و بیش 40 افراد کو کھانے کی دعوت پر جمع کیا تاکہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ اس دعوت میں مہمانوں کی تواضع کے لیے صرف ایک پیالہ دودھ اور ایک ہی ٹکڑا گوشت مہیا ہو سکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر اپنے دندان مبارک سے چیرا اور پھر اسے ایک پیالے میں رکھ دیا اور مہمانوں سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر اسے کھائیں۔ اسی ایک پیالہ گوشت اور دودھ سے سب کے سب 40 افراد نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ جب اس بابرکت کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب کہنے لگا، اے لوگو اٹھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تمہارے کھانے پر جادو نعوذ باللہ کر دیا ہے، ایسا جادو تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرمانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو کھانے کی دعوت پر بلایا۔ جب سب جمع ہو گئے اور کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر مہمانوں سے پوچھا کہ دین کے سلسلے میں میرا ساتھ کون دے گا؟ سب خاموش رہے۔ اچانک حضرت علی جو اس وقت 10-12 سال کے کم عمر لڑکے تھے کھڑے ہوئے اور بولے، اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں لیکن اس نیک کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ سارے خاندان والوں نے یہ سن کر ان کا بہت مذاق اڑایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش دیکھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ حج اور تجارت کے لیے مکے میں باہر سے لوگ آتے رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ مشرکین چونکہ بتوں کو پوجتے تھے اس لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اچھی نہیں لگیں۔ انہوں نے اسلام کی مخالفت شروع کر دی۔ نہ صرف یہ بلکہ جو لوگ مسلمان ہو جاتے مشرکین ان پر طرح طرح کے ظلم کرتے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے لگا اور اپنی مسلسل ناکامی پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن بن گئے۔ یقیناً آپ لوگوں نے اچھی طرح سے ریڈنگ کر لی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اپنے اسائنمنٹ کی طرف۔ اس اسائنمنٹ کو بھی ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے جو آپ نے 6 دن میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ پہلے دن کتاب کے صفحہ نمبر 46 سے سبق اسلام کی دعوت کی ریڈنگ کرنی ہے اور ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ دوسرے دن مختصر سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ تیسرے دن بھی مختصر سوالات کے جواب لکھنے ہیں۔ چوتھے دن مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ پانچویں دن صفحہ نمبر 50 پر خالی جگہ پر کرنی ہے اور چھٹے دن اسماء الحسنی یاد کرنے ہیں اور لکھنے ہیں۔
اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے کام کی طرف۔ کتاب کے صفحہ نمبر 46 سے سبق اسلام کی دعوت کی ریڈنگ کریں اور ٹائٹل پیج بنائیں۔ ریڈنگ ہم لوگ کر چکے ہیں اور آپ لوگوں نے اب ٹائٹل پیج بنانا ہے اس طرح۔ دوسرے اور تیسرے دن آپ لوگوں نے مختصر سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ سوال نمبر 2 مردوں میں سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ سوال نمبر 3 اسلام قبول کرنے والے پہلے 4 صحابہ کے نام بتائیں۔ سوال نمبر 4 حضرت ابوبکر صدیق کا اپنی قوم میں کیسا رتبہ تھا؟ سوال نمبر 5 وہ کون سی پہاڑی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی؟ سوال نمبر 6 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کون سے شہر سے کیا؟ سوال نمبر 7 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے کتنے افراد کو دعوت اسلام دی؟ اور سوال نمبر 8 اسلام قبول کرنے والے سب سے کم عمر کون تھے؟ سوال نمبر 1 ہے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے کون ایمان لائیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مردوں میں سب سے پہلے کون ایمان لائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 اسلام قبول کرنے والے 4 صحابہ کے نام لکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اپنی قوم میں کیسا رتبہ تھا؟ جواب آپ مسلم بزرگ تھے، تمام معاملات میں لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کرتے تھے۔ سوال نمبر 5 وہ کون سی پہاڑی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی؟ پہاڑی صفا۔ سوال نمبر 6 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز کون سے شہر سے کیا؟ جواب ہے مکہ سے۔ سوال نمبر 7 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے کتنے افراد کو دعوت اسلام دی؟ تقریباً 40 افراد کو۔ سوال نمبر 8 اسلام قبول کرنے والے سب سے کم عمر کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب چلتے ہیں اپنے چوتھے کام کی طرف۔ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ نمبر 1 اعلان نبوت سے ڈیش حضرت خدیجہ ایمان لائیں، پہلے یا بعد؟ اعلان نبوت کے بعد۔ دعوت اسلام نہایت ڈیش کے ساتھ جاری تھی، جوش، جذبہ، رازداری۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت مکے کی پہاڑی ڈیش پر دی، صفا یا مروہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ڈیش نے دعوت اسلام قبول نہ کی، ابو طالب یا ابو لہب؟ نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز اپنے ڈیش سے کیا تھا، شہر یا گھر؟ یہ آپ لوگوں نے خود ڈھونڈ کے اس میں لکھنی ہے اس طریقے سے۔ اب چلتے ہیں اپنے 5ویں کام کی طرف۔ صفحہ نمبر 50 پر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 مردوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے دوست ڈیش نے اسلام قبول کیا، حضرت ابوبکر۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے کم و بیش ڈیش افراد کو کھانے کی دعوت پر جمع کیا، 40۔ نمبر 3 حج اور تجارت کے لیے ڈیش میں باہر سے لوگ آتے رہتے تھے، مکے۔ نمبر 4 جو لوگ مسلمان ہو جاتے ڈیش ان پر طرح طرح کے ظلم کرتے، مشرکین۔ اب چلتے ہیں اپنے آخری کام کی طرف۔ اسماء الحسنہ لکھیں اور یاد کریں۔ المعز مسلمانوں کو عزت دینے والا، السمیع خوب سننے والا، الحکم مخلوقات کا حاکم، اللطیف باریک دان بندوں پر نرمی کرنے والا، المذل اور کافروں کو ذلیل اور رسوا کرنے والا، البصیر سب کو دیکھنے والا، العدل نہایت انصاف پرور، الخبیر باخبر۔ ناظرہ آپ لوگوں نے کاپی میں اس طرح لکھنا ہے۔ سب سے آخر میں آپ لوگوں نے اپنا انڈیکس کمپلیٹ کرنا ہے اور سارا کام صاف ستھرا کر کے اسکول میں جمع کروانا ہے۔ اللہ حافظ۔